الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من مسلم یصلی علیہ الا صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علیہ فلیقل العبد من ذلک او لیکثر۔ فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے، جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اب آدمی کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے قرآن پاک کی تفسیر سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا ایک عہد بیان فرمایا، اور بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد فرمایا اس کے بہت سارے امور اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائے۔ پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا: لا تعبدون الا اللہ۔ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ وہ بنیادی عہد ہے جس کے ساتھ بھی اللہ عز و جل عہد فرماتا ہے، اس کی سب سے پہلی بنیادی اور اہم ترین شق یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، توحید باری تعالیٰ کا اقرار اور دل و جان سے اس کو تسلیم کرنا ہر عہد اسلامی کا سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے ایمان کا فرمایا، اپنی توحید کا فرمایا، اپنی عبادت کا حکم دیا، اور اس کے بعد جس کو دوسرے نمبر پر بیان فرمایا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا، اور بقیہ چیزوں کو اس کے بعد ارشاد فرمایا: قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ان تمام چیزوں کو بیان کیا، لیکن ان سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بیان فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ عز و جل کی عبادت اور اللہ عز و جل پر ایمان کے بعد جو سب سے بنیادی اور اہم ترین اسلامی فریضہ ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ والدین کی خدمت، ان سے حسن سلوک کرنا کیا ہے، اس کی کیا صورتیں ہیں؟
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں پوری زندگی کا ہر لمحہ اور ہر شعبہ اس میں داخل ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اس وقت بھی کیا جائے گا جب والدین اس عمر کو ہوں کہ وہ اپنے کام خود بخیر و خوبی کر سکتے ہوں، یعنی وہ جوان ہیں یا وہ ادھیڑ عمر ہیں کہ اپنے سارے کام خود کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، اس وقت بھی والدین کے ساتھ بھلائی کرنی۔ اور جب والدین بوڑھے ہو جائیں، کمانے سے عاجز ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اس وقت ان کی خدمت کرنا پہلے سے بھی زیادہ مؤکد ہو جاتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ تاکیدی ہو جاتا ہے، ان کی خدمت کا حکم پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ صرف ان کی زندگی کے اندر نہیں بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ وہ مسلمان ہیں، اسلام پر ان کی موت ہوئی تو ان کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے رشتہ داروں کا خیال کرنا، جن کو والدین اپنی زندگی میں عزت دیا کرتے تھے ان کی عزت کرنا، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ تمام چیزیں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک میں داخل ہیں اور یہ بھی ان کی خدمت میں داخل ہیں۔ تو گویا والدین کی خدمت ان کی جوانی میں، ان کے بڑھاپے میں اور ان کے وصال کے بعد ہر صورت میں کی جائے گی۔ اور اسی طرح خدمت کرنے میں کہ جو خدمت کرنے والا ہے، جو اولاد ہے، وہ کیا کرے گی؟ وہ اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں، ان کی خدمت میں رقم پیش کرنے کے اندر، ان کی خدمت کے اندر کھانا پیش کرنے کے اندر اور ان کی تعظیم کرنے کے اندر، تمام امور کے اندر ان کی خدمت بچا لائے گی۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے اور جامع الفاظ کے اندر والدین کی خدمت کے بارے میں ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح و تقویٰ اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ تو یہ والدین کے حقوق کا ایک اجمالی خلاصہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ والدین کی خدمت کما حقہ کوئی شخص بجا لا ہی نہیں سکتا۔ والدین کے جتنے حقوق ہیں کوئی شخص ان حقوق کو پورا کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی تفصیل کے لیے، والدین کے حقوق کی تفصیل کے لیے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا ایک مشہور رسالہ ہے الحقوق لطرح العقوق۔ اس رسالے کا مطالعہ فرمائیں، اس میں والدین کے حقوق کو مفصل انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد فرمایا اس کی دو شقیں، ایک تو اللہ عز و جل کی عبادت کرنا، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ رشتہ داروں میں سب سے مقدم تو والدین ہی ہیں، جن کا پہلے تذکرہ گزر چکا۔ والدین رشتہ داروں میں داخل ہیں، ان کا بطور خاص تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ یہ تعمیم سے پہلے ایک تخصیص ہے، یعنی رشتہ داروں میں بھی داخل ہے اور ان سے ہٹ کے جدا گانا، چونکہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس لیے ان کو جدا کر کے بیان فرمایا۔ پھر رشتہ داروں کے اندر جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ اتنا زیادہ حسن سلوک، جیسے ماں کی طرف سے ماں کے بعد خالہ، باپ کی طرف سے باپ کے بعد چچا، دادا، اسی طرح بہن بھائی، ماموں، خالہ، یہ جو رشتے ہیں یہ سارے کے سارے ذی القربیٰ کے اندر آتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا گیا۔ پھر رشتہ داروں کے بعد جو بیگانے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا فرمایا، اور ان میں سب سے مقدم بے کس یتیم،
یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اور یتیموں کے بعد پھر مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ اور دین اسلام کے اندر حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے۔ والدین کے ساتھ بھی فرما دیا، رشتہ داروں کے ساتھ بھی فرما دیا، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا فرما دیا، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا فرما دیا۔ اب اس کے علاوہ دیگر احادیث اور دیگر آیات مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مہمان نوازی کرنے کا حکم ملتا ہے، ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم ملتا ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی جو مستقل ساتھ رہتا ہے وہ تو دور کی بات ہے، جو چند لمحوں کے لیے کسی سفر کے دوران صرف بس کے اندر ہمارے دائیں یا بائیں طرف آ کے ہمارے پاس بیٹھ جاتا ہے، اس کے بھی شریعت نے حقوق مقرر فرما دیے۔ تو پتہ چلا کہ حقوق العباد، جس کو ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، انسانی حقوق جو ہیں، ان کے بارے میں شریعت نے ہمیں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ بہت اچھی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اور دین اسلام سے بڑھ کے حقیقتاً کوئی بھی انسانی حقوق کے بارے میں اعلیٰ تعلیمات نہیں دے سکتا۔ بلکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جس کا خلاصہ ہے مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص جو عبادات پہ کاربند ہے، جو عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر و اذکار ہے، یہ تمام کے تمام کام کرتا ہے، لیکن حقوق العباد پورا کرنے کے اندر کوتاہی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، پیسے دباتا ہے، رقم کھاتا ہے، لوگوں کو ایذا پہنچاتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، وہ اپنے تمام نیک اعمال کے باوجود جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی تمام نیکیاں جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا ان کو دے دی جائیں گی، اور یہ نیکیوں سے خالی ہو کے مفلس قرار پائے گا، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اور حقوق العباد تلف کرنے کی وجہ سے خود یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو حقوق العباد کی نہایت ہی زیادہ اسلام کے اندر اہمیت۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جو بنی اسرائیل سے عہد فرمایا تھا، فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ لوگوں سے اچھی بات کہنے سے کیا مراد ہے؟ اس میں تین چیزیں جو ہے وہ داخل ہو سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو لوگوں سے اچھی بات کہنے سے مراد ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ اچھی بات کہنے میں داخل ہے۔ لہٰذا جو درس کے ذریعے، جو بیان کے ذریعے، جو انفرادی کوشش کے ذریعے، جو لوگوں کے پاس فردن فردن جا کر انہیں نیکی کی دعوت دیتا ہے، انہیں نماز کی، روزے کی، دیگر اللہ عز و جل کے احکامات کی، شریعت پر عمل کرنے کی، خوف خدا کی، سرکار دو عالم کی محبت کی، ان تمام چیزوں کی دعوت دیتا ہے، وہ لوگوں سے اچھی بات کہنے والوں میں داخل ہے۔ تو پہلے فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، اور اچھی بات سے مراد مفسرین کرام نے فرمایا کہ اچھی بات کہنے سے مراد نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان فرمایا کہ اچھی بات کہنے سے مراد اللہ عز و جل کی عظمت کا تذکرہ کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندوں کی عظمت و شان کا بیان کرنا، یہ تمام چیزیں لوگوں سے اچھی بات کہنے میں داخل ہے۔ یعنی جو لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتا ہے، جو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے، جو اولیاء کرام کی عظمت بیان کرتا ہے، یہ لوگوں سے اچھی بات کہہ رہا ہے۔ اور تیسرا مفہوم جو اس کے الفاظ سے ویسے بھی سمجھ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں سے اچھے انداز میں بات کی جائے، لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ بات کی جائے۔ تو لوگوں سے اچھی بات کہنا کہ ان کو جہاں پر نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کے ساتھ بات کی جائے، پیار کے ساتھ بات کی جائے، محبت کے ساتھ بات کی جائے۔ ہر وقت ڈنگ مارنے اور ہر وقت کاٹ دوڑنے کو تیار رہنا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔ ہمیں اسلام حکم دیتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو۔ تو لوگوں سے اچھی بات کہنا یہ اللہ عز و جل کا ایک اہم حکم ہے۔
اب یہ ساری باتیں چونکہ بنی اسرائیل سے عہد کیا گیا تھا، اگرچہ ہمیں بھی یہی حکم ہے، لیکن چونکہ یہاں بنی اسرائیل کے سیاق و سباق کے اندر اس کا بیان ہے، تو اب ارشاد فرمایا کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، فرمایا کہ پھر تم نے منہ پھیر لیا مگر تم میں سے تھوڑے، یعنی اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اللہ عز و جل نے تم سے یہ عہد لیا، تم سے یہ وعدہ کیا، تمہیں یہ حکم دیا، تمہیں یہ تاکید فرمائی، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ نتیجہ یہی ہوا کہ تم نے اپنی عادت کے مطابق اللہ عز و جل کے احکامات سے روگردانی کی، اور تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ پھیر لیا، ان پر عمل کرنا ترک کر دیا۔ اور اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، یعنی تمہاری خو و خصلت اور تمہاری عادت یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کے احکامات سے روگردانی کرتے ہی رہتے ہو۔ تو تم میں سے اکثریت نے اللہ عز و جل کے احکام سے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے۔ وہ تھوڑے کون؟ وہ تھوڑے سے افراد کہ جنہوں نے احکامات الہیہ سے منہ نہ پھیرا، وہ افراد ہیں جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ اب یہاں پر جو بنی اسرائیل کو بیان فرمایا، اس کے تناظر میں تھوڑا سا ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس میں تو ہر مسلمان بحمد اللہ تعالی جو ہے وہ پکا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا۔ جس کا کلمہ ہی لا الہ الا اللہ ہے، وہ جو ہے وہ شرک کیا کرے گا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ بنی اسرائیل کو فرمایا تو کہ ہمیں نہیں فرمایا گیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو؟ یہ سارے عہد، یہ ساری باتیں، یہ سارے احکام جو بنی اسرائیل کو فرمائے گئے، وہ سارے کے سارے ہمیں بھی فرمائے۔ ہمیں بھی حکم ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے اچھی بات کہنے کا، حسن سلوک کرنے کا، اور ہمیں بھی لوگوں سے اچھی بات کہنے کا حکم ہے، نیکی کی دعوت دینے کا، اللہ رسول کی عظمت بیان کرنے کا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں بات کرنے کا، اس میں ہمیں بھی حکم ہے۔ اب بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، کہ پھر تم نے منہ پھیر لیا مگر تم میں سے تھوڑے۔ بنی اسرائیل نے منہ پھیر لیا مگر ان میں سے تھوڑوں نے منہ نہ پھیرا۔ تو اب یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل نے منہ کیا پھیرا؟ ایک تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے احکامات کو تسلیم ہی نہ کیا، دوسری صورت کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، والدین سے حسن سلوک نہ کیا، رشتہ داروں سے حسن سلوک نہ کیا، یتیموں مسکینوں کی خیرخواہی نہ کی، لوگوں کے ساتھ اچھی بات نہ کہی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیا۔ اب آپ غور کریں کہ کیا ہماری حالت بھی ایسی نہیں؟ کیا ہم بھی والدین، ہماری بھی بہت بڑی تعداد والدین کی خدمت سے دور نہیں، والدین کو بوجھ نہیں سمجھتی، والدین کو ایذا نہیں دیتی، والدین سے حسن سلوک میں کوتاہی نہیں کرتی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں کمی نہیں کرتے؟ بہت بڑی تعداد آپ کو ملے گی جو والدین سے حسن سلوک نہیں کرتی، جو والدین سے کر بھی لے تو رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتی، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، خالہ ماموں کے حقوق، دیگر رشتہ داروں کے حقوق اس کو ادا نہیں کرتے۔ خود تو مطالبہ کرتے کہ ہمارے سارے حقوق پورے کیے جائیں، لیکن دوسروں کے حقوق پورے کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح یتیموں مسکینوں کو ڈانٹ دینا، جھڑک دینا، ان کی ضروریات کو پورا نہ کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ لوگوں سے اچھی بات کہنا، امر بالمعروف تقریباً کالمتروک، یعنی بالکل چھوڑنے کے قریب ہو چکا ہے، کہ بہت ہی کم ہو چکا ہے۔ والدین اپنی اولاد کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، بھائی اپنی بہنوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، پڑوسی اپنے پڑوسی کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، جو جہاں کسی کو سمجھا سکتا ہے وہ وہاں پر اس کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا۔ تو یہ قولوا للناس حسنا پر عمل چھوڑنا ہوا یا نہ ہوا؟ تو جو چیزیں بنی اسرائیل میں، جو برائیاں، جو خامیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، ہمارے اندر بھی اس سے کچھ کم نہیں پائی جاتی، ہمارے اندر بھی وہی خامیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عقل و فہم عطا فرمائے کہ ہم بنی اسرائیل کے طرز عمل پر چلنے کی بجائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا، بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا جا رہا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا،
اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ یہاں اللہ عز و جل نے ایک دوسرا عہد بیان فرمایا، وہ یہ کہ بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ تم آپس میں قتل و قتال نہیں کرنا، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، اور اپنے لوگوں کو جلا وطن نہیں کرنا، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ اب فرمایا اس کے ساتھ تیسری بات بھی ہے جو اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارا کوئی بھائی، دینی بھائی، تمہارا کوئی ہم قوم کسی کی قید میں چلا جائے تو فدیہ دے کر اس کو چھڑا لینا۔ یہ تین چیزیں بنی اسرائیل سے فرمائی گئی، اپنوں کو قتل نہیں کرنا، اپنوں کو جلا وطن نہیں کرنا، اگر تمہارا کوئی بندہ کسی کی قید میں چلا جائے تو اس کو فدیہ دے کے چھڑا لینا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ یہ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ حکم الہی کیا تھا اور بنی اسرائیل کا اس کے مقابلے میں طرز عمل کیا تھا۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ ضمناً عرض کرتا چلوں، یہاں فرمایا کہ اپنے لوگوں کو قتل نہ کرنا۔ جیسے یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ تو فرمایا کہ کوئی اسرائیلی جو ہے وہ دوسرے اسرائیلی کو قتل نہ کرے، یہی حکم مسلمانوں کو بھی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہ کرے، بلکہ ہمیں تو مطلقاً بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی اجازت کے تو کسی کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ لیکن بطور خاص مسلمان کے اعتبار سے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل نہ کرے۔ لیکن ہمارے ہاں اس پر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے اس زمانے کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ ہر ایک کو پتہ ہے، مرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیوں مر گیا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں حالات ہو چکے ہیں یہ سارے کے سارے اسی طرز عمل کی پیروی کے زمرے میں آتے ہیں کہ حکم یہ ہے کہ اپنوں کو نہ مارو، اپنوں کو نہ قتل کرو، لیکن دھڑا دھڑ قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اب اس کے بعد اللہ عز و جل اس قوم کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا لیکن تم پھر وہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہاں ابھی عرض کیا کہ بنی اسرائیل کو تین حکم دیے گئے، پہلے نمبر پہ قتل نہیں کرنا، دوسرے نمبر پہ اپنے لوگوں کو جلا وطن نہیں کرنا، اور تیسرے نمبر پہ اگر تمہارا کوئی بھائی کسی کی قید میں ہو تو فدیہ دے کے چھڑا لینا۔ بنی اسرائیل کا طرز عمل اس بارے میں بڑا عجیب و غریب تھا۔ پہلے نمبر پہ تو اپنے لوگوں کو جلا وطن بھی کرتے تھے، قتل و غارت گری بھی ہوتی اور اپنے لوگوں کو جلا وطن بھی کرتے، کسی کنبے کو، قبیلے کو، خاندان کو گھروں سے نکال دیتے، اور اپنے کسی ہم قوم کو کسی کی قید میں دیکھتے تو فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے۔ یعنی حکم یہ تھا کہ جلا وطن نہیں کرنا لیکن کرتے، اور حکم تھا کہ کسی کی قید میں ہو تو چھڑا لینا تو چھڑا بھی لیتے۔ یعنی متضاد ان کا طرز عمل تھا کہ نکال بھی خود رہے ہیں، اور جب وہ کسی کی قید میں چلے جاتے ہیں تو فدیہ دے کے ان کو چھڑا بھی رہے ہیں۔ تو اس پہ یہ فرمایا گیا کہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، کہ یہ تمہارا طرز عمل، یہ تمہارا تضاد عملی، یہ تمہاری دو رنگی ہے کیا
کہ تمہیں حکم تو یہ دیا گیا کہ اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، لیکن تمہاری حالت یہ کہ نکالتے بھی خود ہو، اور جب اس کو دوسروں کی قید میں دیکھتے ہو تو فدیہ دے کے اس کو چھڑا بھی لیتے ہو۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ خود ایک حرکت کرو اور جب اس کے انجام میں کوئی چیز سامنے آئے تو خود اس کی جو ہے وہ تلافی بھی کرتے پھرو۔ تو ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب اللہ یعنی تورات کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی یہ تمہارا جو طرز عمل ہے یہ تو یہ بتا رہا ہے، تمہارا عملی ایمان جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ کتاب اللہ کے کچھ حصے پر تو تمہارا ایمان ہے اور کچھ حصے پر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا جو جز ہے، جو حصہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت سارے عبرت کے مدنی پھول ہیں اس کے اندر۔ پہلے نمبر پر تو یہ بات کہ شریعت کے تمام احکام پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ پر تو ایمان رکھا جائے اور کچھ پر ایمان نہ رکھا جائے، ایسا ایمان اللہ کی بارگاہ میں ہرگز معتبر نہیں۔ دوسری بات کہ شریعت کے تمام احکام پر ہی عمل کیا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ بعض پر عمل کیا جائے بعض پر عمل نہ کیا جائے، اگرچہ اس آدمی کے ایمان پر فرق نہیں ہے لیکن شریعت کے تمام احکام پر ہی عمل کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ شریعت پوری کی پوری اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں عطا فرمائے گئی، اب اس سب شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ شریعت کا یہ حصہ ہمارے لیے نہیں ہے فلاں کے لیے۔ جیسے بعض وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو طریقت کے نام سے موصوف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھی شریعت ہمارے لیے نہیں ہے، شریعت تو عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ہم تو طریقت والے، ہم تو پہلے ہی اللہ کی راہ میں ہیں، ہم تو پہنچے ہوئے۔ تو یہ بات کہنا کہ شریعت ہمارے لیے نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا قرآن حدیث دین اسلام کا انکار کرنے کے برابر ہے، اور یہ سیدھا سیدھا کفر ہے۔ شریعت سب کے لیے ہے، شریعت پہ سب کو عمل کرنا ہے، خواہ وہ ولی ہے، خواہ وہ ولی سے بڑے مرتبے کا ہے، خواہ وہ عام مسلمان ہے، خواہ وہ گناہ گار ہے، سب کے لیے شریعت کے ایک ایک حکم پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور جن چیزوں کو شریعت نے لازم قرار دیا ہے وہ سب کرنا ہی ضروری ہے۔ اس مسئلے کی تفسیر، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ طریقت کا نام لے کر شریعت کا انکار کیا جاتا ہے، اور یہ پرانے زمانے سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی شاید پہلے سے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے۔ اس پر امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ایک مشہور اور بہترین تصنیف ہے جس کا نام ہے مقال العرافہ باعزاز الشرع والعلماء۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مکتبۃ المدینہ نے شریعت و طریقت کے نام سے یہ کتاب چھاپی ہے، تو یہ کتاب قابل مطالعہ ہے۔ تیسری بات، یہاں فرمایا گیا کہ کچھ کتاب پہ ایمان رکھنا اور کچھ کا انکار کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں معتبر نہیں، پورے کا پورا ماننا پڑے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ لوگ کہ جو توحید کو مانتے ہیں لیکن رسالت کا انکار کرتے ہیں، عظمت توحید کے نام پہ عظمت رسالت سے منہ پھیرتے ہیں، اللہ کی عظمت و شان اور اللہ کی قدرت کا نام لے کر اللہ کے پیاروں کی قدرتوں کا انکار کرتے ہیں جو کہ خود قرآن میں ہے، تو یہ بھی کتاب اللہ کے کچھ حصے پہ ایمان رکھنے والے ہیں اور کچھ حصے سے انکار کرنے والے ہیں۔ اور مجموعی طور پہ کیا نکلے گا؟ مجموعی طور پہ یہ نکلے گا کہ کسی پر بھی ایمان رکھنے والے نہیں۔ تو توحید کی آڑ میں رسالت کا انکار، توحید باری تعالیٰ کی آڑ کے اندر شان اولیاء کا انکار کرنا، یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کسی بھی طرح معتبر نہیں۔ اب ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا، ان کو فرمایا گیا کہ ان لوگوں کا انجام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ ہے، فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، کہ تم میں جو شخص یہ کرے اس کا اس کے علاوہ کیا انجام ہوگا کہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنے۔ تو دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی ان لوگوں کا مقدر بنی جن کا یہ عمل تھا۔ وہ کون تھے؟ یہاں پر یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم کے زمانے میں بنو قریظہ، قبیلہ بنو قریظہ 3 ہجری کے اندر یہ مارے گئے، اور بنو نذیر قبیلہ اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیا گیا۔ اور دوسری بات یہاں پر پتہ چلی وہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ یہ ان کی دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی ان کا صلہ ہے، ان کا بدلہ ہے، ان کا مقدر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بہت سے گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ عز و جل کا عذاب اترتا ہے،
بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا میں ذلت و رسوائی مقدر بنتی ہے۔ یہاں پر وہ قوم جن سے اللہ نے عہد کیا، انہوں نے اس عہد پہ عمل نہ کیا، اس میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، والدین سے حسن سلوک بھی ہے، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا بھی ہے، لوگوں سے اچھی بات کہنا بھی ہے، اپنے ہم قوموں کا احترام کرنا بھی ہے اور ان کے حقوق ادا کرنا بھی ہے۔ تو انہوں نے اس کے برخلاف کیا، تو فرمایا کہ جو احکام الہی کے برخلاف کرے اس کی جزا کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے۔ تو پتہ چلا کہ گناہوں کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی ذلت رسوائی یہ اللہ عز و جل مسلط فرما دیتا ہے۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ یہ آیت مبارکہ کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، قرآن پاک میں اس مفہوم کی بہت ساری آیتیں، یہی الفاظ اسی سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ، ان آیتوں کے اندر خوشخبری بھی ہوتی ہے، ان آیتوں کے اندر وعید بھی ہوتی ہے۔ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں اے نیک لوگو، اس کا مطلب ہے خوشخبری کہ اے نیک لوگو تم جو عمل کرتے ہو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، تمہیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اور انہی الفاظ کے اندر دھمکی بھی پوشیدہ ہوتی کہ اے کافرو، اے گناہگارو، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، تم جو گناہ کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ان گناہوں کا بدلہ دے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ کے اس طرح کے جو جملے ہیں، اس میں خوشخبری اور اس میں وعید، یہ دونوں چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں۔ تفسیر کبیر کے اندر جلد 1 میں اسی آیت مبارکہ کے تحت یہ مفہوم بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ جن لوگوں نے اللہ کے احکام کو بیچ کھایا، جن لوگوں نے اللہ کے احکام پر عمل نہ کیا، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ یہاں بطور خاص کفر کی حد تک کا معاملہ ہے، اس کا تذکرہ ہے، کیونکہ آگے جو وعید ہے وہ اسی کے حوالے سے فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ وعید جو ہے یہ خاص ہے کافروں کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ایک نیا سلسلہ کلام شروع فرماتا ہے، تذکرہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکامات لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ یہاں پہلے نمبر پہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ اس کتاب سے مراد تورات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر جو عہد بیان فرمائے ان میں ایک عہد یہ تھا کہ ہر دور میں جو نبی تشریف لائے گا اس کی تصدیق کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اور انہی عہدوں کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھنا ہے، ایمان لانا ہے، انبیاء کی تعظیم و توقیر بھی کرنی۔ اس کے بعد فرمایا پے در پے ہم نے رسول بھیجے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ عز و جل نے پے در پے متواتر رسول بھیجے۔ روایت میں یہ ہے، مفسرین نے جو بیان فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4000 انبیاء بھیجے، 4000 انبیاء بھیجے۔
یہ سب حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور ان کے احکام کو جاری کرنے والے تھے۔ اور چونکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کوئی نیا نبی تشریف نہیں لائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو انبیاء آتے رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے علماء یہ دین کی حفاظت کریں گے، آپ کی امت کے مجددین دین کی حفاظت کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث سے مبارک ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال پر ایک مجدد بھیجے گا جو اس دین کی تجدید کرے گا، جو خامیاں ہوں گی ان کو دور کرے گا، جو اس میں بدعتیں شامل ہوں گی ان کو دور کرے گا، اور دین کو نئے سرے سے تازگی عطا فرمائے گا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ عز و جل 14 صدیوں میں، جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سے ہر صدی پر اللہ عز و جل مجددین کی جو ہے وہ جماعتیں بھیجتا رہا، اور مجددین جو ہے وہ دین کی خدمت کرتے رہے، اور جتنی خدمت اس امت کے علماء نے دین کی ہے، پچھلی امتوں کے علماء اپنے دین کی اتنی خدمت نہ کر سکے۔ قرآن کی جتنی تفسیریں اس امت میں لکھی گئیں، پہلی کتابوں میں کسی کتاب کی اتنی تفسیریں نہیں لکھی گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جیسے اس امت نے جمع کیا، پچھلی امتوں کے انبیاء کی احادیث کے مجموعے اس طرح تیار نہیں ہوئے۔ قرآن و حدیث سے استنباط کے اصول جیسے اس امت کے مجتہدین اور علماء نے وضع کیے بنائے، پچھلی امتوں کے اندر یہ نہ ہوا۔ تو اللہ عز و جل نے اس امت کے علماء کے ذریعے دین اسلام کی حفاظت فرمائی۔ پھر فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائی۔ روشن نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے، اندھوں کو بینا کرنا، کوڑیوں کو شفا یاب کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں اور آپ کے معجزات۔ پھر فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ کی پاک روح کے ذریعے مدد کی۔ روح القدس سے مراد سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ روحانی ہیں، اور جو وحی لے کر آپ آتے ہیں اس میں دلوں کی حیات ہے، دلوں کی زندگی ہے۔ تو روح القدس سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کا لقب ہے۔ اللہ عز و جل نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا تھا۔ سفر و حضر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے، اور آسمان پر تشریف لے جانے سے پہلے تک جبرائیل امین علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب ترین فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت کے لیے مامور کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو وہ مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے کہ حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے بعض افراد کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ روح القدس کے ذریعے ان کی بھی تائید فرمائی۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر اور معجم کبیر کے اندر یہ حدیث مبارک ہے، الفاظ معجم کبیر کے ہیں کہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد نبوی شریف میں ممبر بچھایا جاتا، اور وہ ممبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ یہ جو آخری جملہ ہے یہ بخاری میں، ابو داؤد اور معجم تینوں کے اندر ہے، اور ممبر بچھانے کی روایت جو ہے یہ معجم کبیر کے اندر۔ یہاں سے ایک اور بات پتہ چلی کہ اللہ عز و جل کے پیارے مدد فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کی مدد کے لیے ان کے ساتھ کر دیا۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہوئے، تو اس سے پتہ چلا کہ مقبولان بارگاہ الہی اللہ کے پیارے بندے اگر مدد فرماتے ہیں تو اس سے عقیدہ توحید پر کوئی زد نہیں پڑتی، یہ کوئی شرک نہیں ہوتا،
اس لیے کہ اللہ کے پیارے اللہ کی اجازت سے یہ کام کرتے ہیں۔ تو جب سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام مدد کر سکتے ہیں تو جو جبریل کے آقا ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ بھی یقیناً اپنے پکارنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کی مدد فرما سکتے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا لا تہوا انفسکم، جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے۔ یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے انبیاء اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے، اس وحی کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہوتا؟ فرمایا کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوا، کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کر آتا جو تمہارے نفس کو پسند نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ استکبرتم، تم تکبر کرتے، اور تمہارا طرز عمل کیا رہا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ انبیاء کی تم نے تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، اور ایک کو تم نے شہید کر دیا۔ یہ یہودیوں کا وہ گھنونا کردار اور گندا طرز عمل تھا کہ جب ان کے نفس کے مطابق کوئی حکم آتا تو مان لیتے، اور جب ان کی نفسانی خواہشات کے برخلاف حکم آتا تو انبیاء کو جھٹلاتے، تکبر کرتے، اور ایک گروہ انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ احادیث مبارک کے اندر اور مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہودیوں کی یہ حالت تھی کہ بعض اوقات ایک ایک وقت کے اندر 40 انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو بھی اور حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے شہید کیا۔ سرکار دو عالم پر بھی پیدر پہ حملے کیے، ایک مرتبہ چکی کا پاٹ گرانے لگے، ایک مرتبہ زہر دیا گیا، ایک مرتبہ جادو کر دیا گیا۔ تو یہ طرز عمل یہودیوں کا، منافقت، غدر، بدعہدی، یہ سلسلہ ان کا جاری رہا۔ اور یہاں جو فرمایا کہ تمہارے نفسوں نے ان احکامات کو ماننے سے انکار کیا جو ان کے خلاف تھے، تو پتہ چلا کہ نفسانی خواہش بہت سارے گناہوں پر ابھارتی ہے۔ جو بندہ اپنے نفس پر قابو کر جائے، جو اپنے نفس پر قابو پا لے، وہ اپنے تمام اعمال پر قابو پا سکتا ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ نفس کے اندر 7 عیب ہیں: خود پسندی، غرور، ریاکاری، غصہ، حسد، مال کی محبت اور عزت کی چاہت۔ یہ 7 نفس کے عیوب ہیں، اور فرماتے ہیں کہ دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں۔ جو ان 7 عیبوں کو نکال دے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دے گا۔ تو نفس کی اصلاح کرنا، نفس کی طرف توجہ دینا، اس کی خواہشات پہ عمل نہ کرنا، حلال و حرام کے اندر اللہ عز و جل کے احکام پر عمل کرنا اور اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جو کچھ سنا اسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔